الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا کریمہ جو تلاوت کرنے میں سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں، اور ایمان والے لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اس آیا کریمہ کو کلام ذاتی کا متصل حصہ وہ جو اس سے پہلے بیان فرمایا گیا ہے، اس کے تحت دیکھیں، اس کو اس آیا کریمہ کی ذات میں فی نفس میں دیکھیں، دونوں پہلوؤں میں اوصاف بیان ہیں۔ وہ اوصاف بیان ہیں جس کے تحت ایسا زندگی کا ایک عملی نمونہ نصیب ہوتا ہے جس کا انعام، جس کا حاصل اور جو منزل نصیب ہوتی ہے وہ قرب الہی کی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم ہر صاحب ایمان کے دوست ہیں۔ اب اس حساب سے جب آپ سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو دائرہ اسلام میں جب کسی کو داخل ہونا نصیب ہوا، نور ایمان اسے نصیب ہوا، تو یہ وہ سبب ہے جو اسے ولایت کا ایک درجہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ اور ولایت، اس میں تحقیق، ولایت کے درجات، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر مزید بات ہو سکتی ہے، مزید اس پہلو کی شرح کی جا سکتی ہے، اس موضوع پر آیات کریمہ کی تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نور ایمان اتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم کا کہ صاحب ایمان کو ولایت کا ایک درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اب جب اوصاف جو بیان فرمائے گئے ہیں اس آیا کریمہ میں یا اس سے پہلے، ان اوصاف کا جائزہ لیا جائے تو ان اوصاف کا حامل، اب ان اوصاف کے حامل ہونے میں دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جسے ہم دیکھ پا رہے ہیں، جس میں ادائیگی کے حصے ہیں، جس میں وہ اصول، چاہے وہ فرائض کی احکامات کے تحت آتے ہیں یا نفلی حصوں تک آتے ہیں، جس پہلو کو بھی لے لیں، وہ جو حکم کی تعمیل ہے، تعمیل حکم جو ظاہری ہے، اس کے حصوں کی تکمیل ہو، ایک حصہ تو یہ ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو ظاہر ہے، جس میں اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کے مطالعے سے یا جس کے دیکھنے سے کسی حد تک ہم نتائج اخذ کرنے کے حالات تک کی واقفیت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا حصہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خالص نیت، تصدیق بالقلب، کہ جو کچھ اقرار کیا، جسے اختیار کیا، اس اختیار یا اقرار دونوں کے ساتھ کیا خالص نیت شامل ہے؟ واقعتاً وہ مقصد ہے یا کسی اور پہلو کے تحت صرف اظہار کیا جا رہا ہے؟ جب ان دو پہلوؤں کی تکمیل ہوگی تو قرآن کریم نے یہاں جو فرمایا انما ولیکم، اس میں کوئی شائبہ نہیں رہا، اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ فرمایا یقیناً تمہارے دوست اللہ
اور اس کے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں رہا کہ منوان جو عمل جس کا حکم دیا گیا ہے اختیار کرے گا انسان بحیثیت مسلمان، تو بے شک اللہ اور اس کے پیغمبر جو ہیں وہ اس کے دوست ہیں۔ اب دوستی کے پہلو اور تقاضے ہم اپنی عمومی زندگی کے پہلوؤں پر ماپتے ہیں، لیکن یہاں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ بادشاہ وقت دنیا کی مثالیں ہیں، چھوٹی مثالیں ہیں، اس مطابق اس حیثیت کی نہیں ہیں، لیکن بات آسان کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے یہ مثالیں دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے پہلوؤں کا اور اس دوستی کے تناظر میں جانچنے کو اگر آپ جائیں تو ایک صورت یہ بھی مل جاتی ہے کہ اگر کسی غلام کو کوئی بادشاہ حکم دے اور بے شمار غلاموں میں کسی ایک غلام کو حکم دے رہا ہے تو اس غلام کا حکم ماننا باقی تمام غلاموں میں اسے سب سے بڑا کر دیتا ہے، اس کی عزت افزائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہاں جب بات دوستی کی آئے گی تو اس دوستی کا پیمانہ یا انحصار وہ نہیں ہے جو ہماری اپنی زندگی کے معمولات کے بام ایک دوسرے سے ہیں۔ ہم دنیا کی حیثیتوں میں فرق رکھتے ہیں، رنگ و نسل میں فرق رکھتے ہیں، عقل و دانش دسترس مختلف پہلو ہیں جن میں ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، ہر ایک کی اپنی دسترس ہے۔ ان سب پہلوؤں میں ایک قدر جو مشترک ہے کہ سب مخلوق ہیں اور سب مرہون منت ہیں رحمت باری تعالیٰ کی، اس کے علاوہ اختیار ذاتی نہیں ہے۔ کوئی بڑی حیثیت میں ہے تو اسے بھی اپنی پیدائش پر اختیار نہیں، نہ موت پر اختیار ہے، نہ صحت اور بیماری پر اختیار ہے، نہ دنیا میں اپنے وقت کا یا حیثیت کا یا قوم کا کوئی کسی پہلو میں۔ اسی طرح اگر کوئی محکومی کی صورت میں ہے تو اس کی بھی جو صورتیں حیات کی ہیں وہ بھی انہی پہلوؤں پر آئیں گی۔ لیکن اب یہاں ٹھوکر کھائی جاتی ہے جب ہمیں قلبی طور پر جو کیفی حصے، جو ایمان کی پختگی ہے، جب وہ نہیں رہتی تو پھر ٹھوکریں آتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ خیال کریں ہم اپنے معمولات کے تحت اپنے دوستوں، اپنے عزیز داروں، اپنے ملنے جلنے والوں کے درمیان ایک رشتے کا معیار مقرر کرتے ہیں۔ بہت اچھا تعلق رہا، اس کا انحصار کیا ہے؟ اچھا برتاؤ ہے۔ کسی کے کام آ گئے، کسی کی مشکل میں مدد کر دی، کسی کی کہنے کو مان لیا، روزمرہ کی ضروریات اور ان کی تکمیل میں ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ گئے۔ اور اگر کہیں غلطی اور نقص کر دیا کہ کوئی کسی سے کوئی مدد چاہتا ہے اور دوست نے مدد نہ کی تو اب یہاں پھر وہ بات آ جاتی ہے ناراضگی کی۔ تو ہم اپنی استعداد، اپنے ذہن اور اپنے معمولات کے تحت جب دیکھتے ہیں کہ کون سے پہلو ہیں جن سے دوستی ہے اور دوستی بڑھے گی یا دوستی اور گہری ہوگی یا اور محبت آئے گی، پھر اسی طرح وہ کون سے اعمال ہیں یا معاملات ہیں جنہیں اختیار کریں گے تو دوستوں کی دوستیوں میں کمی واقع ہوگی، تناؤ آئے گا، خدشہ ہے کہ دوستی ٹوٹ جائے، یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے۔ اسی بحر کو ٹھوکر یہ ہے کہ اسی بحر کو مخلوق مالک اور مخلوق کے مابین جو رشتہ ہے اس میں اطلاق کرنا شروع کر دیتی، اور یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت پر رکھے، اب بجائے معافی مانگنے کے یا اس سے اگلا وقت جو نماز کی ادائیگی کا ہے وہ اس لیے نہیں ادا کیا جائے، میں کس منہ سے نماز ادا کروں، میں نے تو اتنی غلطی کر دی ہے، اور یا میں نے نماز نہیں پڑھی تو اب میں ذکر کیسے کروں، یا میں ذکر نہیں کر سکا تو اب میں تسبیح ہے یا درود شریف پڑھنا ہے وہ میں کیسے پڑھوں، کس منہ سے پڑھوں۔ اب یہ سوچ کا معیار وہ ہے جو عمومی ہمارا اپنے برابری کی سوچ ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ جو اور مخلوق کا مابین جو حصہ، یہ سارے وہ بہہ رہے ہیں اور اس پہلو پر سوچ رہے ہیں۔ اگر کسی ایک بندے کی غلطی تو کیا تمام مخلوق خدا نخواستہ غلطی پر ہو اور اس کی تمام غلطی کو جمع کیا جائے تو کیا اللہ کی رحمت سے اس مخلوق کی غلطی بڑھ جائے گی؟ پھر اسی بات کا دوسرا پہلو،
اس در سے معافی طلب نہیں کریں گے تو کوئی اور در ہے جہاں جا سکے بندہ؟ اور رستہ کوئی؟ اب ایک تو غلطی کی، دوسرا شیطان جو ہے وہ مزید غلطی یہ کرا رہا ہے کہ کس منہ سے جاؤں؟ اور میاں جیسا منہ ہے اور کوئی جگہ ہے جانے کو؟ تو جب ان باتوں کو اور اس رشتے کو ان پہلوؤں پر پرکھیں گے تو یہ جو عمومی تعلق ہے اس سے اوپر کی بات ہے. تو جو ولایت ہے یہ اس دوستی کے معنوں میں نہیں آئے گی جو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ تعلقات ہے، یہ اس میں اور اس معنوں میں آئے گی جس کا تقاضا مخلوق اور خالق کے مابین ہے. اور جب ان پہلوؤں اور ان حصوں کا جائزہ لیں گے تو ہمارا تو ہے کچھ نہیں. کسی ایک حصے کو اٹھا لیں، زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا لیں، وجود کے ذرات کو، حرکات و سکنات کو، وجود کے حصوں کو، ضروریات، تکمیل، ذرائع، کسی پہلو کو لے لیں، کون سا حصہ ہے جس کی اصل ہم سے ہے؟ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے یا جن کو ہم ایجادات کہہ رہے ہیں وہ ایسے حصے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں، ان کی ترتیب دے رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں. ہم ایجاد کہاں کر رہے ہیں جو نام ہم دے رہے ہوتے ہیں ایجادات کا؟ اصل تو موجود. تو اس اصل کا ہر حصہ جو موجود ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ خالق کی مخلوق ہے. کس حصے میں ہے، کس وجود میں ہے، کتنی حیثیت میں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو خالق کے ہیں مخلوق کی طرف. تو پھر اس دوستی میں قطعاً وہ پیمانے نہیں آ سکتے جو مخلوق کے درمیان دوستی میں رکھتی ہے. تو یہاں جب بات اس حصوں کی آئے گی کہ وہ کون سا پھر حصہ ہو جو اس دوستی کی اصل بھی سمجھائے اور اس دوستی میں ترقی کا سبب بھی بنے، تو پھر ان باتوں اور ان موضوعات پر اس آیہ کریمہ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے اور اس آیہ کریمہ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. کیسے لوگ، کیا وصف و اوصاف کیا ہوں؟ فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہوں. اب یہاں نماز کا حکم اور نماز کے حکم کے تحت عبادات ساریوں کی ترغیب اور رہنمائی جو ہے وہ بھی نصیب ہوئی کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز. نماز وہ صورت ہے کہ بندہ اپنے خالق سے گزارشات پیش کر رہا ہے، روح بروح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کا مفہوم ہے کہ نماز ادا کرنے والے کے سامنے سے نہ گزرو، قریب سے نہ گزرو اس کے سامنے. وہ اپنے اللہ سے ہم کلام، وہ جسے اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا، وہ جسے اپنا ساتھ کا اپنا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، بات سننا نہیں پسند کرتا، اس کی موجودگی میں تکلیف محسوس کرتا ہے. صرف حیثیتوں کا فرق ہے، صرف حال کا فرق ہے، وگرنہ بحیثیت مخلوق دونوں ایک ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، دونوں دارالعمل میں ہیں، دونوں نے حساب کتاب دینا ہے، دونوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، دونوں کے لیے کلام نازل ہوا، دونوں کے لیے انبیاء اور رسول نازل ہوئے. فرق کیا ہے؟ صرف دنیا کی حیثیت. اس سے وہ ساتھ بیٹھانا بڑی حیثیت کا چھوٹی حیثیت والے کو پسند نہیں کرتا، اس کے وجود اس کے کپڑوں سے بو محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے حضور خاص و عام کی بات نہیں ہے. نور ایمان نصیب ہو جو اس کی طرف چلے وہ ہم کلام کر لیتا ہے. وہ اپنے حضور رکوع سجود میں تفریق نہیں فرماتا. رکوع سجود والے کے اپنی نیت پر انحصار ہے وہاں کی دوستی کا. تو جو یہاں بات تعلق معلّہ کی ہو رہی ہے اس میں جو مخاطب ہے اس کی اپنی خالص نیت پر انحصار ہے. اور جو پہلا حصہ فرمایا گا، جو پہلا وصف جنہیں یقیناً فرمایا گا، یقیناً تمہارے دوست اللہ ہیں، تعلق میں جو پختگی اور ایک یقینی کیفیت ہے، پہلا وصف کیا ہو ان میں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. یہاں حضرت
امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کے قیام کا ارشاد فرماتے تھے اور اس پر تفسیر فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا دو صورتیں. نماز قائم کرنے والا اتنا خالص دل سے نماز کی ادائیگی کر رہا ہے کہ قیام صلاح جسے نصیب ہو یہ کیفیت وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں لوگ نمازی ہوتے چلے جاتے. اور جس صورت میں ہم نماز پڑھتے ہیں دنیا کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی مصروفیت آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، طبیعت میں زیر و بم آ جائے اور کچھ چھوٹے نہ چھوٹے نماز پہلے چھوٹ جاتی. اب کتنے درد ہے اس نماز کی ادائیگی میں، اس کی فرضیت کا کتنا ماننا ہے، یہ ساری بات ہمارے اس عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور کچھ چھوٹے نہ چھوٹے نماز چھوٹے. فرائض میں سب سے بڑا فرض اس مشت غبار کو رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف، وہ عبادت جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعام عطا فرمایا، اور 50 کا 5 ہونا، 5 کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب نصیب ہونا. کتنی صورتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں اس عبادت میں. اور معمولات زندگی عمومی سی عام سی باتیں کیا ہے جی، طبیعت ناساز ہے تو نماز رہ گئی، دوست آ گئے ہیں گفتگو میں تھے، کیا رہ گیا، کیا ملنا رہ گیا، کیا کھانا پینا رہ گیا، کیا جو امور جن پر بات تھی وہ نہیں، کیا رہ گیا، نماز رہ گئی. اب یہ وہ صورت ہے نماز کے قیام کی. اللہ قبول فرمانے والا ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری عبادت اس درجے کی نہیں ہے جو اس کی شان ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن یہاں جب وصف اس کی بات کریں گے جسے اللہ کی دوستی نصیب ہے، کیا ہے؟ والذین، کون لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. کیسے؟ آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جنہیں نماز کو قائم، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. اتنا خشوع و خضوع ہے ان کی نماز کی ادائیگی میں. بڑے تاریخ اسلام بڑی خوبصورت مثالیں بیان فرماتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک زمانہ خیر القرون کا دوسرا حصہ ہے، اور ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگا، اور تیر ایسے ران میں لگا. اب تیر جب لگتا ہے تو اس کا منہ ایک ہے، لیکن اگر کہیں تیر چبھ جائے اور اسے واپس کھینچا جائے تو واپس اس کے 2 منہ بن جاتے ہیں. تو تیر کا گاڑنا آسان ہے اور تیر کا نکالنا جو ہے وہ اس سے مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا. تو تیر لگا کسی جنگ میں، تو تیر نکالنے کی باری آئی تو وہ تکلیف دے رہا تھا. اب کیا صورت پیدا کی گئی کہ اس تکلیف سے بچا جائے؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کے حضور 2 گانا نیت کرتا ہوں، یعنی 2 نفل پڑھتا ہوں. جب میں محو عبادت ہوں گا تو آپ اس وقت تیر نکال لیجیے. 2 گانا نیت کی انہوں نے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے تجسس کیا کہ کیا تیر بھی نکال لیا ہے. یعنی اس عبادت میں اتنا خشوع خضوع تھا، اتنی محبت اور اتنی چاشنی تھی، اور اتنے وہ قرب الہی میں محو تھے، اور اتنا رحمت باری تعالیٰ نے انہیں ایسا ڈھانپ رکھا تھا انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ میری ران سے طبیب نے یا دوست نے وہ جو تیر کھینچنا ہے وہ کس وقت کھینچ لیا، معلوم ہی نہیں ہو سکا. اور ایک ہماری ادائیگیاں ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ 10 بستہ جو اللہ کے حضور پڑھ رہے ہیں اس عربی کا ترجمہ کیا ہے، اس مفہوم میں محو ہونا یا اس کا حال ہونا یہ اور بات ہے. جو عرض کر رہے ہیں وہ ہے کیا. اور کئی دفعہ سوال آتا ہے میرے سامنے کہ جی ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں دھیان نہیں رہتا، عبادات میں دھیان نہیں رہتا. تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ خیال کیجئے گا کہ سانس کا ربط اللہ سے ٹوٹے نہیں. ہر سانس اللہ کے نام سے مزین ہو، یہ ذمہ ہے ذاکر کا کہ ذکر کرتے ہوئے یہ خیال رکھے. تو میں نے کہا
اس میں آپ کا دھیان زیادہ مضبوط ہوگا، خیال کم آئیں گے آپ خیالوں میں کم پٹکیں۔ یہی صورت نماز کی ہے کہ نماز کی ادائیگی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ رکعتیں پڑھنی کتنی تھیں اور ہم پڑھ کتنی گئے، سجدہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ رکوع کی جو صورت ہے وہ کیا ہے، قیام اور رکوع میں فرق ہے کہ نہیں ہے، پھر رکوع اور سجدے میں فرق ہے کہ نہیں، پھر سجود میں پہلے سجدے اور دوسرے سجدے میں کوئی وقف ہے کہ نہیں ہے، تشہد کیا ہے، کوئی معلوم نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ کلام کیا ہے، جس ذات کے حضور عرض کر رہے ہیں، عرض کر کیا رہے ہیں معلوم نہیں۔ تو میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں آپ سے کہ نماز میں پورا دھیان، اللہ اس کی توفیق دے، یہ ضرور یاد کریں کہ جو ترجمہ ہے نماز کا کم از کم وہ آتا ہو، اور جب اللہ کے حضور آپ پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے کے ساتھ اس ترجمے میں دھیان رہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، کیا خوبصورت کلمہ، کوئی پتہ نہیں، گنتی کا شمار ایک ذہن میں ہے کہ ایک جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلی ہو جائے، ایک سجدے میں ایک آتے ہوئے 3 کی گنتی بمشکل پوری ہو جائے بخیر۔ کیا وہ کیفیت یا وہ حال وارد ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، نائب پیدا کیا، نور ایمان کی وہ حیثیت اندر رکھی کہ نور ایمان قبول کر سکتے ہیں، ذرائع دیے ہیں، پھر اس کا احسان، اب جو سجدہ ریز ہے وہ کلمہ گو ہے تو سجدہ ریز ہے نا، اس کے حضور بحیثیت مسلمان جو سجدہ کر رہا ہے تو اسے اللہ نے وجود بخشا، آسان تقویم ارشاد فرمایا، پھر اسے عظمت کی جگہ جو اس کی پیشانی ہے تمام وجود میں، اس کی بڑی ہوئی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، وہ اسے کہاں ٹیک رہا ہے؟ جس زمین جن زراعت پر ٹیک رہا ہے، خالق کی پیدا کیے گئے ہیں، جس طرف ٹیک رہا ہے اس جگہ کا حکم ہے اس ٹیکنے کو وہ اپنے بارگاہ اور اپنے حضور میں ٹیکنا، اس ماتھے کا ٹیکنا، اس کو وہ اس پہلوؤں پر لے رہا ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کیفیت کو، اس حال کو کبھی ہم نے محسوس کیا؟ تو یہ بڑا خوبصورت اور عبادت کی چاشنی کے پہلو ہیں، اللہ یہ سمجھنے اور اسے محسوس کرنے کی توفیق دے، پھر سمجھ آئے گی کہ نماز کی صورت میں جو قیام نصیب ہو رہا ہے حقیقت میں کتنا اس کا ایک حاصل ہے، کتنی اس کی لذت ہے، اور اس ادائیگی کی صورت میں اس کے جو اثرات عمومی زندگی پر ہیں وہ پھر کتنے زیادہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو آپ اسی آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں دیکھیں نا کہ یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں، وَرَسُولُهُ، سارے اصول، ساری تربیت ایک در ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ دینی حکم میں کہیں وہ اپنی عقل کا دخل کر رہا ہے تو اسے اپنی عقل کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے جو بات کی جا رہی ہے وہ حتمی ہے۔ آپ کسی پاگل خانے چلے جائیں، ہر پاگل اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے، اور اتنا عاقل سمجھتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے سب سے زیادہ میرا عقل ہے، ہر پاگل یہ کہہ رہا۔ اور یہاں جب اصول دین کے جو دیے گئے ہیں، جو ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے حتمی ہیں کہ یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں، کہ یہ اوصاف نصیب ہو جائیں تو پھر کوئی شائبہ نہیں ہے، یقینی اور حتمی بات ہے۔ پھر جو نماز کا قائم کرنا ہے، عرض کیا میں نے اس میں کہ بندے مومن کی قیام صلاح اس میں اتنی برکت ہے کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں لوگ نمازی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ وجود کی بھی ہے، مال کی بھی ہے۔ زکوٰۃ کے مفاہیم میں عبادات وجود کی زکوٰۃ ہے، جیسے نماز روزے کی صورت میں بات آتی ہے، اسی طرح مال میں زکوٰۃ ہے۔ ہم اس 2.5% کی ادائیگی کو مال میں کمی کی صورت سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ وہ حکم ہے جسے ادیان
جو پہلے حصے دین کے سابقہ اقوام کو بیان فرمائیں گے ان میں بھی ملتا ہے۔ اور مومن کے اوصاف میں جہاں نماز کی بات آتی ہے ساتھ زکوٰۃ کی بات آ رہی ہوتی ہے۔ فرائض میں بہت بڑا فریضہ ہے، یہ وہ حصہ ہے اللہ کا اپنی مخلوق کے مال میں جو اللہ کے غرباء کو دیا جاتا ہے، اس کے ماننے والے مفلسین کو دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ضرورت مند وہ جو صاحب ایمان ہیں ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور یہ دینا ایسا کاروبار ہے کہ جس میں سے دیا جا رہا ہے اس کی کمی کا سبب نہیں بنتا، اس میں بڑھوتی کا دو صورتوں میں سبب بنتا ہے، ایک اضافہ ظاہری، دوسرا اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی ضروریات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، آپ کی ضرورت کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں ان میں برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بڑھ جاتے ہیں، تھوڑے پیسے سے بھی آپ کی زیادہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاملات میں کہ کوئی بندہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا دوائی لینے کے لیے، دوائی لی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسی کتنی صورتیں پیش آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو تشخیص ہو رہی ہے اس میں مزید ایک بیماری مل جاتی ہے، پہلے ڈاکٹر کا جو خرچہ ہے وہ تو ہوا، جو مزید تشخیص ہوئی اس کا مزید خرچہ شروع ہو گیا، اس کے علاج کے لیے دوائی استعمال کی، ساتھ اس دوائی سے ایسی تکلیف اور بڑی کہ کسی اور بیماری کا سبب بنتی چلی گئی۔ تو جسے پہلی دوا کے ساتھ شفا نصیب ہوئی اور جسے 3 حصوں تک تحقیق میں جانا پڑا، دونوں کی صورتوں میں فرق آئے گا کہ نہیں فرق آئے گا؟ تو دار دنیا کی کوئی حصہ قادر مطلق کے دستے قدرت سے باہر ہے؟ کوئی ایسی صورت جو تکلیف کی ہو اس میں ضرورت اس امر کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ ہم اپنی غلطیوں کا اتنا تسلسل کے ساتھ اور اتنا اس کو زیادہ ہمارے معمولات میں ہیں غلطیاں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہم کہاں تجاوز کر گئے، نادانستہ طور پر بھی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کی کیفیت نہ ہو تو پھر یہ صورت ہوتی ہے جو آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں چونکہ اجتماعی مثال دیتا ہوں، مقصد ذات کو پہلے رکھ کر بات کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جنہیں میں مخاطب کر رہا ہوں یا جو میری بات سن رہے ہیں یا جو میری بات سنیں گے، ان میں کس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے۔ مقصد تربیت ہے، اس لیے یہ جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہوں اور اپنی بات کرتا ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں جس کو میں مخاطب کر رہا ہوں سارے ہی جو ہیں وہ گناہگار ہیں اور سارے ہی جو ایسے ہیں جنہیں عبادات کا لحاظ نہیں، میں اس صورت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن بات تربیت کے حوالے سے کر رہا ہوں تو یہ الفاظ ایسے لیتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی چاشنی بڑھاتی ہے، دنیا کا لالچ مٹاتی ہے، ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے، باہم مل جل کر رہنے کے جو اصول ہیں وہ وضع فرماتی ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پسند ہے جب اس کی مخلوق کی بہتری کا سبب کیا جاتا ہے تو اس کی رضا کا سبب کرتی ہے، اور متصل متعدد دفعہ بیان فرمانا اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں اگر سادہ سا ایک فقرہ اس ترجمے کی تفسیر میں عرض کر جائے کہ وہ ہمہ وقت سر تسلیم خم رہتے ہیں، عاجز ہیں ہر حصے ہر پہلو، چاہے وہ ذات آتی ہے، اجتماعی معاملات آتے ہیں، عبادات کی بات ہے، معمولات دنیا کی بات ہے، وہ ہر لمحے عاجز ہیں۔ آپ غور کریں کہ جو رکوع کی صورت نماز میں ہوتی ہے کہ بندہ سرنگوں ہے، صرف اس کا سرنگوں ہونا اس کی اندر کی کیفیت نہیں ہے، صرف باطنی کیفیت رکوع میں سرنگوں ہونے کی نہیں ہوتی،
ظاہری اور وجودی جو کیفیت ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. وجود شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حضور سرنگوں ہے. اور یہ جو رکوع کی کیفیت ہے یہ صرف نماز میں نہیں، دنیا کے ہر عمل کی میں، ہر معاملے میں وہ اللہ کے روبرو ایک رکوع کی کیفیت میں ہے. اور وہ رکوع کرنے والے ہیں یعنی جنہیں اللہ کریم دوستی کی حیثیت ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے. ان کے اوصاف میں یہ وصف ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں تو اتنے صدقے دل سے کرتے ہیں کہ مخلوق کی عبادت کی ترغیب کا سبب بنتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے سے، اس کی مخلوق کو جو ہے مدد پہنچاتے ہیں، ان کی بہتری کا سبب کرتے ہیں. اور رکوع کرنے والے ہمہ وقت اللہ کے حضور عاجز کی حیثیت سے کھڑے ہیں، سرنگوں ہیں. اب اس عجز کی کیفیت جو ہے یہ زندگی کے ہر بحر میں اطلاق کرتی ہے. یہ وصف کن کا ہے؟ ان کا وصف ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ عطا فرما رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی ذات کا تعلق عطا فرما رہے ہیں، دوست فرما رہے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں نیکی اور ورع تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ نیک اور صالح بندے کی عزت ضرور کرنی چاہیے. اللہ کے بندے ہیں، ان کی عزت کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے. اللہ اور توفیق عمل دیں گے. لیکن اللہ کریم ابتدا اختیار کرنے والے کو بھی اپنا دوست ارشاد فرما رہا ہے. جیسے قرآن کریم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے حصے میں ارشاد فرما دیا گیا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اب ہمارے نزدیک تو بہت عبادت گزار جو ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے، نیک ہے، اللہ سے ایک تقوی کا جو تعلق ہے اسے نصیب ہے. اور رب کائنات قرآن کریم کی ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ جس سے قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنا نصیب ہو گئی وہ متقی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جسے صاحب ایمان ہونا نصیب ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ بھی ولی اللہ ہے. یہاں بھی ارشاد فرمائے گا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں. ابتدا جو حق کی طرف ہے وہ دائرہ ولایت میں داخل کر دیتی ہے. اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وہ جو محبت ہے یا تعلق ہے یا یہ جو ولایت ہے یہ کتنی گہری ہے، یہ کس کے کتنے دائرے ہیں. جو اس طرف قدم اٹھا رہا ہے اسے ولایت کا کون سا درجہ نصیب ہوا یہ الگ بحث ہے. لیکن جسے یہ نصیب ہو جائے کہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے حبیب سے استوار ہو جائے اور اس کی یقیناً جو فرمایا گیا یہ وہ کیفیت ہے جس میں شائبے کی بھی گنجائش نہیں، اور وہ ارشاد و رب کائنات کا. کتنی خوش بختی ہے. پھر ایسی صورت نصیب ہوتی جائے کہ جب آگے نماز نصیب ہوگی، پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر اسے تیسرا وصف ان دو اوصاف کے اختیار کرنے سے جو نصیب ہوگا ہر زندگی کے عمل میں، ہر پسند و ناپسند میں وہ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو کوئی اللہ کو دوست رکھے اور اس کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. اب اس دوستی کے جو نتائج ہیں انہیں ارشاد فرمایا گیا. اس کرم اور اس احسان کا جو نتیجہ نصیب ہو رہا ہے وہ فرمایا گیا. اور جو کوئی اللہ کو دوست رکھے
جس سے یہ اوصاف نصیب ہوئے اور جسے کیفیت اہل اللہ کی صورت میں اپنی حیثیت میں نصیب ہوئی، فرمایا رکھے اس کی نشانی کیا ہے کہ اتباع، ظاہری صورت جو نشانی ہے وہ ہے اس کا اتباع جو اسے نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب اسے یہ اتباع نصیب ہوا تو اگلا حصہ فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ اب جو کوئی اللہ کو دوست رکھے اور اس کے پیغمبر کو، اللہ کی دوستی کی نشانی وہ تعلق جو بحثیت امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا اقرار نہیں، اس کا اظہار ایسا جو ماننے، عبادت کرنے اور عملی زندگی معاملات تک آیا ہو، ظاہر ہو، زندگی کا پہلو شہادت دے رہا ہو۔ پھر جو ماننے والے ہیں ان کی محبت۔ غالباً پچھلے جمعۃ المبارک میں سوال آیا میرے سامنے ایک ریکارڈنگ میں، تو انہوں نے بات کی کہ سوال تھا کہ سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ جو ہے اس کا پھیلنا بنسبت دوسرے سلاسل تصوف کے زیادہ کیوں ہے، اور اسی کا بحر یہ تھا ایک ہوتا ہے کہ بہتری کا سبب کیا، ایک ہے دوسروں کی کمزوری کیوں ہے۔ تو میں نے ان سے اس کے جواب میں سلاسل تصوف پر میری رائے انہوں نے لی، تو میں نے انہیں جواب میں عرض کیا، میں نے کہا محترم بات یہ ہے کہ دنیا میں دو معشوق کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے ان کو، اس رشتے کو رقیب کہتے ہیں، اور رقابت دشمنی کے پہلوؤں میں آتی ہے۔ در مصطفیٰ وہ عظیم در ہے کہ در مصطفیٰ سے دو عشق کرنے والے اس رشتے میں جان لیتے نہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا اظہار محبت کر رہا ہے، آپ مجھے اس کی کمزوریوں پر بحث کو کہہ رہے، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تو جب بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہو، تو اس کی نشانیوں میں، اس کے ظاہر میں یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو اس کے مسلمان ہیں ان پر وہ جان نچھاور کرتا ہے۔ تو جو دعوے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہے، اس میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں، کیا میں جو میرے ساتھ مسلمان ہیں، جو میرے ساتھ صاحب ایمان ہیں، مجھے وہ کیسے لگتے ہیں؟ اپنے جیسے بھی لگیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر انہیں بندہ محسوس کرے کہ یہ تو ایک سیڑھی ہے، میں نے ہر ایک کے کندھے پر، ہر ایک کے پاؤں پر، ہر ایک کے وجود پر، ہر ایک کے سر پر پاؤں رکھنا ہے اور خود منزل کو اونچا اٹھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ظاہر محبت جو ہے اس میں کوئی نقص ہے، خائن کی صورت ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ اور جب وہاں حقیقت ہوگی تو جو صاحب ایمان ہیں وہ بھی، انہیں بھی وہ محبت کرے گا، کیونکہ یہ آیا کریمہ اصول فرما رہی ہے، اور جو کوئی اللہ کو دوست رکھے اور اس کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو، اب آگے نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تسلسل بتا رہا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، لیکن جب یہ محبت نصیب ہوگی تو اللہ کا تعلق تو ہے، اللہ کی مخلوق جو اس حصے میں اس کے ساتھ ہے وہ ان پر بھی جان نچھاور کرتا چلا جائے گا۔ تو پھر اگلا حصہ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ اب ان اوصاف کا بیان کر دیا جانا اور ان اوصاف پر اصول کا ہو جانا، یہاں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان اوصاف کے جو حاملین ہیں وہی غالب ہوں گے، تو بھی وزن میں جو سمجھنے کی بات ہے اس میں فرق نہیں آتا کہ یہ اوصاف ہوں، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اللہ کے حضور عز کے ساتھ ہر لمحہ ہر حال میں حاضر بھی ہوں، ہر کام ہر امر کی صورت میں بھی وہ عز میں رہیں، تو انہیں یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ اس صورت حال پر ان کا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہوگا۔ فرمایا نہیں،
اس کا ترجمہ جو ہے یہ حال پر ہے. فرمایا تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. اتنی مضبوط بات بیان فرمائی ہے کہ اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں رہا. یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا ان اوصاف کے بعد کہ وہ غالب ہوں گے. اوصاف پر بات ہے نا، چونکہ انحصار تو اوصاف پر ہے، اور یہ اوصاف پر جب غالب ہوں گے تو اس میں کسی صاحب کا حال بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ اختیار کیا اس نے تو اسے غالب ہونے کی صورت نصیب ہو گئی. لیکن یہاں کسی ایک مائنر سی جو بھی بات ہے، ایک معمولی سی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں چھوڑی. فرمایا اللہ کا گروہ ہی غالب ہے. غلبے پر اتنا مضبوط ارشاد فرمایا. اب بات اس تعلق کی ہے اور اس تربیت کی ہے جو در مصطفیٰ سے نصیب ہو رہی ہے کہ اس تربیت کو حاصل کیا جائے، دین کو سمجھا اور سیکھا جائے تو سمجھ آئے گی کہ یہ غلبہ ہے کیا. وگرنہ تو دنیا میں ایسے بھی گزرے جنہیں بادشاہی ملی اور ان کے غلبے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں خدائی کے دعوے کر دیے کہ ہم خدا ہیں، اور وہ ایسا بے نیاز ہے. مخلوق میں کمزور ترین مخلوق جو ہے ایک مچھر ہے، اور وہ مچھر بھی وجودی طور پر پورا نہیں ہے. خدائی کے دعوے دار کو اس دار فانی سے عالم برزخ میں پہنچانے کا سبب ایک لنگڑا مچھر بنا دیا. ہمارے نزدیک غلبہ یا فتح جو ہے امور دنیا ہوں گے، اور جب ایمان اور نور ایمان نصیب ہوگا، ایمان راسخ ہوگا تو سمجھ آئے گا کہ دنیا فانی ہے. قرآن و حدیث جو ارشاد فرما رہے ہیں کتنا حق ہے، اور اس کے مقابل جو میں اپنی سمجھ کے لا رہا ہوں یہ میری نالائکی ہے، میری زیادتی ہے، میری خطا ہے. جب یہ حال سمجھ آ جائے گا تو پھر اپنی کمی بیشی بھی سامنے آئے گی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے. اللہ کریم میرے آپ کی تمام کی کمی بیشیاں معاف فرمائے، نیکی کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب